خواتین و حضرات، خبر ہے کہ حامد میر کا جو فیس بک کا آفیشیل اکاؤنٹ تھا جس کے ساتھ بلو ٹک لگا ہوا تھا، وہ انڈیا سے، بھارت سے آپریٹ ہو رہا ہے. کیا آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں سب سے پہلے تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے تحقیق کی اور ہم نے پتہ لگایا، پیج ٹرانسپیرنسی جو ہے فیس بک کا جو فیچر ہے اس سے پبلکلی کوئی بھی ایکسیس کر کے یہ پتہ لگا سکتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے تحقیق شرط ہوتی ہے. اور اسکینڈل جب میں یہ سامنے لایا اور میں نے اس کی ویڈیو بنائی تو اس میں میں نے کہا کہ آج میں الزام نہیں لگاؤں گا، آج میں ثبوت رکھوں گا، اور جو شواہد ہوں گے وہ ناقابل تردید ہوں گے. اور حامد میر کا اکاؤنٹ جو ہے اس کا ایک ایڈمن انڈیا سے نکلا ہے، اور میں نے اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا کہ بہت سے اینکرز ہیں ان کے اکاؤنٹس دیگر ملکوں سے چل رہے ہیں. میں خود ڈینمارک میں ہوں، میرے اکاؤنٹ پہ آپ جائیں گے آپ کو ڈینمارک نظر آ جائے گا. لیکن درانی صاحب ایک چیز یاد رکھیے گا، اور دشمن ملک میں بڑا فرق ہوتا ہے. میں اگر پاکستان کا عہدیدار ہوں اور میرا لندن میں کاروبار ہے اس میں، اور میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں اور میرا بھارت میں کاروبار ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. حامد میر صاحب کے پاس اب اس کا کیا جواز ہوگا؟ ان کی طرف سے کوئی ایسی ٹویٹ آئی ہے ابھی تک یا میں کوئی ایسی؟ بتاتا ہوں، نہیں ان کی طرف سے ابھی تک تو ایز آف وی اسپیک جس ٹائم پہ ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت کچھ نہیں آیا. میں آپ کو بتاتا ہوں 3-4 منجن ہوں گے. سب سے پہلے تو جی وہ یہ کہیں گے کہ میں تو اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے ہی نہیں اور یہ جتنے اکاؤنٹس ہیں یہ فیک ہے. جبکہ فیس بک جو ہے اس کے مطابق جو بلو ٹک ہوتا ہے وہ دو چیزوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ان دو چیزوں کی فیس بک گارنٹی دیتا ہے. وہ دو چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ آدمی نوٹیبل ہے، سیلیبریٹی ہے، جانا مانا ہے، ایک اہم شخصیت ہے، معاشرے میں اس کا مقام و مرتبہ ہے، جو کہ انفارچونیٹلی حامد میر صاحب کا ہے. دوسری چیز جو فیس بک کنفرم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اوتھینٹک پیج ہے اسی آدمی کا. تو اب یا تو میر صاحب اس پیج کو ڈس اون کر کے فیس بک کو جھوٹا ثابت کریں گے. فیس بک کا پورا نظام مارک زکربرگ جھوٹ بول رہا تھا کیونکہ یہ نیلا ٹک جو ہے یہ اوتھینٹسٹی کی گارنٹی ہوتا ہے بائی فیس بک اور اینی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم. دوسرا، اگر چور کی داڑھی میں تنکا نہیں تھا تو پہلے میری ویڈیو آتے ہی، میرا ویلاگ آتے ہی یوٹیوب پر آپ نے اپنے ایڈمن ریموو کیے، ایک پاکستان سے اور ایک انڈیا سے، ٹھیک ہے، اور پھر 3 پاکستان کے ایڈمن رہ گئے تھے. تو پھر جب ٹویٹر پہ میں نے یہ اسکینڈل جو ہے یوٹیوب کے کچھ دیر بعد، کیونکہ آئی واز ان اے فلائٹ تو میں اسے ٹویٹر پہ پوسٹ نہیں کر سکتا، ایک رسپانس میر صاحب انہوں نے اپنا پیج ہی بند کر دیا، میدان چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں. اور یہ اس سے بڑی ان کی چوری کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے چور کی داڑھی میں تنکا کے مصداق اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہی ڈسیبل کر دیا ہے، ان پبلش کر دیا. اچھا، اس کے اوپر ایک بحث شروع ہو چکی ہے، آپ پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ آپ ڈینمارک ایتھنس میں بیٹھے ہیں جنہوں نے جو ڈینش اسکینڈل آپ کو پتہ ہے بہت مشہور ہے، پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خاص آئے تھے، اور آپ وہاں بیٹھ کر آپ کا جو ٹویٹر ہینڈل، سوری فیس بک ہینڈل ہے، تو آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ جی میں اس کے بارے میں پہلے تو بتاؤں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ علم حاصل کرنا جو ہے نا، علم جو ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہوتی ہے. اور علم کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. میں نے یہاں پر نہ تو کام کے سلسلے میں آیا ہوں، نہ ہی میں یہاں پر میں علم حاصل کرنے آیا ہوں جو کہ میرا حق بنتا ہے. اور دوسری بات ہے میں خود یہاں پر بیٹھ کر خود سے کر رہا ہوں. اور سیکنڈلی ڈینمارک جو ہے یا پھر کوئی بھی اس طرح کا ملک، یو کے یا کوئی بھی ملک آپ لے لیں، وہ ملک کسی بھی صورت پاکستان جو ہے اس کا دشمن ملک نہیں ہے. وہ پاکستان میں اپنے فائٹر جیٹ نہیں بھیجتا، اس کی ایجنسیاں پاکستان کے ساتھ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کو نقصان نہیں پہنچاتی. 90% جو دنیا ہے ویسٹرن، وہ ان سارے گندے اور گھٹیا قوانین جن کی میں مذمت کرتا ہوں، میں یہاں پر بیٹھ کر ان کی مذمت کر رہا ہوں، یہ انتہائی گھٹیا قوانین ہے اور ان قوانین کے اوپر کام کرتے ہیں. لیکن ہم نے اپنا کام جاری رکھنا ہے، ہم نے اپنا جہاد جاری رکھنا ہے، اور جہاد بالقلم جو ہے وہ جاری و ساری رہے. تو صاحب یہ بتاؤ کہ یہ جو فیس بک کے ہینڈلز ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے آپ پاکستان سے ہینڈل کر رہے ہیں، پھر کئی ہینڈلرز آپ کے یو کے سے ملتے ہیں، غیر ملک نیشنل ہینڈل رکھنا ضروری ہے؟ فیس بک کے ڈائنامکس کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو پاکستان دفتر نہیں ہے، دوسرا مونیٹائزیشن کے لیے بھی بہت سے لوگوں نے بیرون ملک، جہاں پر آپ کی کوئی ٹرسٹڈ لوگ ہوں، ظاہر بات ہے وہ اپنے پیج کا ایڈمن بناتے ہیں. میں آج کسی کو اپنے پیج کا ایڈمن بناؤں، وہ مجھے ریموو کر کے میرا پیج پہ قبضہ کر جما لیں،
تو اس میں یہ ہوتا ہے درانی صاحب کہ آپ جو آپ کا انتہائی ٹرسٹڈ آدمی اگر کوئی باہر رہتا ہے تو لوگ نارملی انہیں ایڈمن بنا دیتے ہیں کہ اگر کوئی ٹیکنیکل ایشو آئے جب تک فیس بک کا یہاں پر دفتر نہیں بنتا. لیکن ظاہری بات ہے، میں وہی بات کر رہا ہوں، غیر ملک اور دشمن ملک میں زمین آسمان کا فرق ہے. پاکستان کے لیے بھارت کچھ اور ہے اور باقی پوری دنیا کچھ اور ہے، اور اس چیز کو ہم سب سمجھتے ہیں. اور میر صاحب ہمیشہ سے بھارت کی زبان بولتے آئے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کچھ نیا ہے. کہ بات وہی ہے جو سارے بڑے ہمارے بھی، ہم سے پرانے بھی، ہمارے بعد والے بھی کرتے رہیں گے. بس ثبوت پہلی مرتبہ ہم سامنے لائیں. ثبوت بھی ہم پہلی مرتبہ سامنے لائے اور ہیں. میں اور ایک اور چیز بھی یہ بتا دوں کہ میں اس چیز کے اوپر ابھی بھی ڈٹا ہوا ہوں. یہ پیج ڈیلیٹ نہیں ہوا، یہ پیج ان پبلش ہوا ہے، کیونکہ فیس بک کے قوانین یہ کہتے ہیں کہ آپ پیج کو فوری ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. سیکنڈلی، اس پیج کا سراغ بھی لگوایا جائے، اور یہ بے شک آپ ایڈمن ریموو کر لیں. جو موجودہ ایڈمن ہے وہ پیج مینجمنٹ ہسٹری کھول کے دکھائے تو اس میں پتہ چل جائے گا کون ایڈمن تھا یا کون نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں متعلقہ ادارے، پاکستان کی ایجنسیز، جو بھی جتنی ڈیٹیلز مجھ سے چاہتے ہیں، میں ان کی ہر طرح سے اس میں معاونت جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اچھا شہاب، کیا یہ ہی کافی نہیں ہے کہ ایک تقریر جو آپ نے ایک ملک کے اداروں، جو کہ آپ کا اپنا ملک ہے، اپنی افواج، اپنے اداروں کے خلاف آپ نے ہردہ سرائی کی، اس کے بعد آپ نے دا پرنٹ نام کے ایک انڈین آؤٹ لیٹ کے اوپر یہ رونا دھونا شروع کر دیا. کالم لکھ دیا، میری بات کی تصدیق کر دی. کالم لکھ ہاں دیا احمد میر نے پرنٹ میں، اور دیکھیں اس نے یہ میسج دیا ہے کہ تم مجھے یہاں پہ کام نہیں دو گے تو مجھے کہیں اور بھی کام مل جائے گا. جی. اور تو اسے پھر بھی دیکھ لیں جتنے یہ ننگے وطن ہوتے ہیں، یہ کام بھی بیرون ملک جا کے لیتے ہیں یا انہیں کوئی عالمی جریدہ ہائر کر لیتا ہے. میر صاحب کے تو بھارت سے کوئی ایسے ہی آرانے ہیں کہ انہیں تو کالم کے لیے جگہ بھی بھارت نہیں تھی. میرا اور ان سوال کے آپ لیے سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، پہلے میں ایک بات کہہ لوں کہ میر صاحب کے لیے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، بھارت میں ان کی بڑی تعریف ہو رہی ہے، ہر جگہ ان کی بڑی تعریف ہو رہی ہے، انہیں ہیرو بنایا گیا ہے. اور بس میر صاحب ایک بات یاد رکھیے گا، بڑے ادب سے بڑی عزت کرتے ہیں ہم آپ کی، آپ عمر میں بھی بڑے ہوں گے، سب کچھ ہوگا. میر صاحب ہاتھ جوڑ کے بس ایک شعر یاد رکھیے گا، اور جب آپ اپنے ضمیر کو جوڑیں گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. شہاب، یہ تقریر، اس کے بعد پرنٹ میں آرٹیکل، پھر آپ نے ایک جو ایکسپوز کیا ان کے جو فیس بک ہینڈلز ہیں وہ انڈیا سے ملے، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ حامد میر کے خلاف ایک کارروائی عمل میں لانی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں دس از ہائی ٹائم کہ اب ادارے حرکت میں آئے، اور اس لیے میں نے یہ پیشکش کی کہ میں معاونت کے لیے تیار ہوں، ٹیکنیکلی جتنی معاونت، کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا پہ میری ایکسپرٹیز بھی فیس بک کی ہے. میں فیس بک کے ڈائنامکس کو بڑا بہتر سمجھتا ہوں، میرے سے بھی بہت بہتر لوگ ہوں گے، میں وہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی ایکسپرٹ ہوں، لیکن جتنا ہی میں قابل ہوں، جتنی میری حیثیت ہے، اس میں یہ اسکینڈل جس طرح سے آپ نے لانچ کیا اور اسے ایکسپوز کیا، میں اداروں کی مدد کے لیے تیار ہوں. اداروں سے بھی مطالبہ ہے کہ انف از انف. انف از انف. اچھا، اس میں ایک اور اہم چیز، ڈاکٹر شاہد مسعود کو بیچ میں گھسیٹا گیا، کیا کردار آپ کو نظر آتا ہے؟ یار دورانی صاحب دیکھیں، یہ انتہائی گھٹیا اسٹریٹجی ہوتی ہے اپنے فالوورز بڑھانے کی، کہ آپ لوگوں کے فیک اکاؤنٹ بنائیں. فار ایگزامپل میں عمران خان کا فیک اکاؤنٹ بنا دوں، اس پیج پہ 50,000 30,000 10,000 لاکھ لائکس آ جائیں، اور پھر بعد میں اس پیج کو مخدوم شہاب کے نام والے پیج میں مرج کر دیں. تو پہلے اس چیز کا نہیں پتا چلتا تھا، اب فیس بک نے پیڈ ٹرانسپیرنسی میں یہ بھی شامل کر دیا. میر صاحب نے کہیں ان کے ہینڈلرز نے یا جو بھی ان کے سوشل میڈیا کے پروموٹرز ہیں، کیونکہ 2 نمبر لوگ ہیں نا سارے، ہمارا دشمن بھارت بھی تو 2 نمبر ہی ہے، وہیں سے بھی یہ اسٹریٹجی آئی ہوگی. کیونکہ ڈاکٹر شاہد مسعود جو ہیں وہ ایک بڑا جانا مانا نام ہے، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستانی ان سے محبت کرتے ہیں. ان کے نام پہ پیج بنا کے، یہ تو یہ تھا کہ حامد میر کے 60,000 لائکس ہیں، تو اب پتہ چلا کہ اس میں سے بھی میجورٹی شاہد مسعود صاحب کے ہیں جو صدقہ زکوٰۃ کے ہیں. چلیں، یہ اس بات پہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کا شکریہ ادا کریں. ہاں نہیں، انہیں کرنا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب سے بھی میرا یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب اور بھی کوئی میر صاحب کی مدد ہو سکتی تو کر دیں، آپ کتنے فالوور ہیں، صدقہ ہی صحیح. چلیں جی، بہت شکریہ. آج ایک اہم بریکنگ پہ ہم نے بات کی، حامد میر صاحب کے جو فیس بک کے ہینڈلر جو کہ انڈیا سے نکلا، اس خبر، کیونکہ ایک بڑی خبر ہے، اس پہ ایکشن کیا جانا چاہیے. صاحب میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جی، کرونا سے تو احتیاط ہم کر لیں گے،
कोरोना वायरस जो है उसका भी हम मुकाबला दुनिया कभी ना कभी कर ही लेगी, लेकिन अब इट्स हाई टाइम ये जो मुल्क के अंदर सहाफी वायरस है इसके ऊपर कोई वैक्सीन दरियाफ्त कर ली जाए। बहुत सैनिटाइजर तो है हमारे पास, सैनिटाइजर का काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन जो है वो इदारों को बनानी पड़ेगी। चलें जी, थैंक यू। आप भी ख्याल रखिए और खैरियत से पहुंचिए। आप भी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।